صاحب دے سفر بے خطر واسطے اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے بانیان دی توفیقات رزق واسطے بآواز بلند صلوات السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم صلوات اللہ ذرا سے تیز کر دیں اکبر سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، اس انتہائی متبرک مجلس عزا سے آپ حضرات کے سامنے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو آج کی مجلس کا سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے، قرآن پر غور و فکر کرنے والے، قرآن پر ایمان رکھنے والے تشریف فرما ہیں، بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں۔ دیکھیں کہ رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، جار المستجرین، کیا ارشاد فرما رہا ہے سورہ مبارکہ علق میں؟ کہتا ہے اقرا، حبیب پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا۔ اقرا وربک الاکرم، پھر کہا پڑھو تمہارا رب سب سے بڑا کرم کرنے والا ہے۔ علم بالقلم، جس نے قلم سے انسان کو تعلیم دی۔
علامہ بالقلم، اور انسان کو وہ سب کچھ سکھلا دیا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ علامہ بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کلا ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، اللہ کہہ رہا ہے یہ انسان سرکشی کرتا ہے، یہ انسان حد سے تجاوز کرتا ہے، یہ انسان بغاوت کرتا ہے، یہ انسان طغیان کرتا ہے۔ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، حالانکہ حبیب اس انسان کو تیرے رب کی بارگاہ ہی میں پلٹ کے آنا ہے۔ یہ آیتیں میرے بچوں کی، نوجوانوں کی، بزرگوں کی سنی ہوئی آیتیں ہیں سورہ علق کی، ٹھیک ہے نا۔ میں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں اس آیت پر اپنے سارے نبی کے چاہنے والوں کو، جس کی زبان پر محمد رسول اللہ ہے، جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، جو نبی کو نبی مانتا ہے، جو نبی کو رسول مانتا ہے، جو نبی کو خاتم النبیین مانتا ہے۔ پہلی وحی ہے، پہلی وحی 5 آیتیں، اس میں کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ کیا ترجمہ ہے؟ اقرا، قرأت کرو، پڑھو۔ کیسے پڑھو؟ اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ پہلی وحی ہے نا، اور پہلی وحی میں اللہ اپنا ربط قائم کر رہا ہے اپنے نبی سے، اور جبریل کو بھیج رہا ہے، جاؤ غار حرا میں اور ہمارے نبی سے کہو کہ اقرا، پڑھو۔ کس کے ذریعے پڑھو؟ اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ علی والوں عجیب بات ہے، یہ تو کہا اللہ نے کہ پڑھو اور اپنے رب کے نام سے پڑھو، لیکن یہ نہیں بتلاتا کہ رب کا نام کیا ہے، رب کون ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتائیں، قرآن مجید لے کے آئیں، مجھے بتائیں، میں ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں میں پوری انسانیت کو، کہاں لکھا ہوا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق؟ کیا ترجمہ ہے؟ رب کے نام سے پڑھو۔ نہیں بتلاتا کہ رب کون ہے، اور رب کا نام کیا ہے، پڑھنا کیا ہے، کس انداز سے پڑھنا ہے نا۔ تو اگر میرا محمد نہ جانتا ہوتا کہ رب کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اسے پڑھنا کیا ہے، تو آیت میں ذکر ہوتا نا۔ تو آیت میں ذکر کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جس خدا کی محمد بعثت کے بعد تبلیغ کر رہے تھے، اسی خدا کو قبل بعثت مانتے بھی تھے، جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے۔ سلامت ہے، مولا بات رکھے آپ کو، مانتے بھی تھے، جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے۔ سلامت ہے، آباد رہے، سلامت رہے۔ مجھے بتائیں، پہلی وحی ہے، پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق، اور اس میں اللہ اپنی خالقیت پہ ناز کر رہا ہے۔ میں نے خلق کیا، خلق الانسان من علق۔ کیسے پیدا کیا؟ انسان کو علق، جمے ہوئے، اللہ بول رہا ہے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے تمہیں پیدا کیا۔ کتنا ناز ہے اللہ کو اپنی خالقیت پر۔ میں نے پیدا کیا ہے اور میں نے تمہیں جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ جا کے قرآن دیکھیے گا، ترجمہ دیکھیے گا، ہے نا، الگ کے معنی خون کا لوتھڑا، جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو کتنا ناز ہے، کتنا اللہ کو ناز ہے اپنی خالقیت کے اوپر۔ ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، پہلا پیغام، پہلا میسج انسانیت کے نام، اور اس میں خالقیت کا ذکر کیا۔ لیکن علی والوں ایک ذرا سا فرق ہے، اور میں اس فرق کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں سارے محترم سننے والوں کے سامنے۔ مقام توحید ہے، اور میں مقام توحید سے انشاءاللہ نبوت تک جاؤں گا، لیکن میرا ساتھ دیئے گا۔ دیکھیں، خالق اور ہوتا ہے، موجد اور ہوتا ہے نا۔ موجد یعنی، بچوں کو سمجھا رہا ہوں، موجد یعنی ایجاد کرنے والا، کوئی چیز انونشن، ایجاد کرنے والا، اسے کہتے ہیں موجد۔ تو خالق اور ہے، موجد اور ہے۔ اب آپ کہیں کہ جناب اس کی فرق کیا ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ بڑی سامنے کی آسان سے مثال، موجد ایجاد کرنے والا چند چیزوں کو جمع کرتا ہے، اور جمع کر کے کوئی چیز ایجاد کر دیتا ہے۔ یہ بلب کسی نے ایجاد کیا۔ اچھا، آج کے زمانے میں ٹرین ہے، ریل گاڑی ہے، آپ کا دل چاہا آپ یہاں سے سفر کریں کراچی کا، تو پنجاب سے آپ ریل گاڑی میں بیٹھے اور صبح کو کراچی پہنچ گئے، تو ریل گاڑی کا بھی کوئی نہ کوئی موجد ہے، ایجاد کرنے والا ہے۔ ایسے یہ پنکھا ہے نا، 2000 سال پہلے پنکھا تو نہیں تھا، پنکھا بھی کوئی ایجاد کرنے والا ہے۔ تو فرق کیا ہے موجد میں اور خالق کے اندر؟ دوستوں، فرق یہ ہے کہ جس نے ریل ایجاد کی، ایجاد تو کر دی، اب اگر وہ یہ چاہے کہ ریل اس کی مرضی سے چلے، مرضی سے رکے، اللہ اکبر، سلام مولا آباد رکھے۔ آپ بول رہے ہیں تو میرا پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے۔ اب اگر وہ ریل سے کہے کہ بھائی میری مرضی سے چل لو، اور جب میری مرضی نہ ہو تو رک جاؤ، تو ریل نہیں سنے گی، ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ریل کا وہ موجد ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو موجد وہ جو بنا کر بے اختیار ہو جائے، اور خالق وہ جو بنائے بھی مٹائے بھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
سلامت رہے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ یہ فرق یاد رکھنا، خالق میں اور موجد میں بڑا اہم پیغام دے رہا ہوں میں آج علی کے چاہنے والوں کو، نبی کے ماننے والوں کو۔ خالق میں موجد فرق یہ ہے، خالق بناتا بھی ہے، مٹاتا بھی ہے، موجد بناتا ہے، لیکن بنا کر یہ کہے کہ میرے حکم سے چلو، میرے کام سے چلو، میرے حکم سے رکو، یہ نہیں سنے گا۔ مجھے بتائیں، ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا ہے نا، جو ایجاد کرنے والا ہوتا ہے اس کے کچھ دوست ہوتے ہیں اور کچھ دشمن ہوتے ہیں۔ بڑی بیداری سے آپ اپنی سماعتوں کو میرے جملوں کے ساتھ ساتھ ملا رہے ہیں، میں سب سننے والوں کو شکر گزار ہوں، لیکن ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں مقام توحید پر۔ موجد جس ایجاد کرنے والا بلب کا، اس کے کچھ دوست ہوں گے، کچھ دشمن ہوں گے۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر موجد بلب سے کہے کہ تجھے میں نے ایجاد کیا ہے، فقط وہاں چلنا جہاں میرے دوستوں کا گھر ہو، میرے دشمنوں کے گھر پہ نہ جلنا، کیا بلب سنے گا؟ نہیں سنے گا۔ جس نے کمپیوٹر ایجاد کیا، آج تو نوجوان کمپیوٹر جانتے ہیں، جس نے کمپیوٹر ایجاد کیا، اگر کمپیوٹر ایجاد کرنے والا کمپیوٹر سے کہے کہ فقط ان کے ہاتھوں پہ کام کرنا جو میرے دوست ہوں، میرے دشمنوں کے ہاتھ پہ کام نہ کرنا، کمپیوٹر نہیں سنے گا۔ اگر ریل ایجاد کرنے والا ریل سے کہے فقط ان کو بٹھانا جو میرے دوست ہوں، دشمنوں کو نہ بٹھانا، ریل نہیں سنے گی۔ جہاز ایجاد کرنے والا اگر جہاز سے کہے کہ فقط ان کو سوار کرو جو میرے محب ہو، جو میرے دوست ہو، میرے دشمن کو سوار نہ کرنا، تو نہ کمپیوٹر سنے گا، نہ ریل سنے گی، نہ بلب سنے گا، نہ جہاز سنے گا۔ تو موجد وہ جو بنا کے بے اختیار ہو جائے، اور خالق وہ جو بنا کر کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھے۔ لکڑی تو لکڑی ہے، اگر بنی اسرائیل کے ہاتھ میں رہے تو لکڑی رہے، اگر موسیٰ کے ہاتھ میں آ جائے تو عصا بن جائے۔ سلامت ہے، مولا آباد رکھے آپ کو۔ موسیٰ مل کے سارے مل کے بولے، مل کے سارے کتنا باریک فرق ہے۔ سلامت ہے آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ۔ اب گفتگو ہو رہی ہے توحید پر، اور توحید پر کوئی اہم پیغام مجھے دینا ہے علی کے ماننے والوں کو، اور علی کے ماننے والوں کے سامنے توحید پڑھ رہا ہوں، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ میں علی کے ماننے والوں کے سامنے توحید اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے علی کا لقب ہے مولا الموحدین، توحید پرستوں کا مولا، توحید پرستوں کا امام، ہے نا۔ تو اب مقام توحید ہے۔ اچھا، تو اب اللہ نے کیا کہا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو کس کے نام سے؟ رب کے نام سے، ہے نا۔ علی والوں، میں اگر کوئی بات بولوں، ممکن ہے کہ میں الٹپ ایسے ہی بغیر سوچے سمجھے کوئی بات کہہ دوں۔ آپ کوئی بات بولیں، ممکن ہے آپ بغیر سوچے سمجھے، غور و فکر کے بغیر کوئی بات جملہ منہ سے نکال دیں، لیکن میرا اللہ جب قرآن میں کوئی لفظ استعمال کرتا ہے تو اس لفظ کو پوری قیمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ ذرا سی باریک بات ہے، میرا ساتھ دیے گا ذرا۔ اللہ جب کوئی لفظ استعمال کرتا ہے قرآن میں تو اسے پوری قیمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ آپ کہیں گے جناب اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو، جس نے خلق کیا، تو خلق کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ اور یہاں اللہ نے نام کیا لیا اپنا؟ رب نے خلق کیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ اور اب ذرا انجیل اٹھائیں، انجیل اردو ترجمہ موجود ہے انجیل کا، ٹھیک ہے نا۔ انجیل کو کھولیں اور انجیل میں دیکھیں کہ انجیل نے اللہ کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا۔ ورق اٹھائیں گے آپ تو آپ کو لفظ ملے گا انجیل میں اللہ کے لیے آسمانی باپ۔ ساتھ دیتے رہیے گا میرا، باریک سی بات ہے لیکن لطف لیں گے انشاءاللہ۔ انجیل میں اللہ کے لیے جو لفظ ہے وہ لفظ ہے آسمانی باپ۔ اور قرآن کہاں سے شروع ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن شروع ہوا رب العالمین سے، اور قرآن ختم کب ہوا؟ قل اعوذ برب الناس۔ قرآن ختم ہوا رب الناس پر، شروع ہوا عالمین کے رب سے، ختم ہوا رب الناس پر۔ تو قرآن نے جو اللہ کے لیے لفظ رکھا وہ ہے رب، انجیل نے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے آسمانی باپ۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے میرا ساتھ دیے گا ذرا سا، باریک بات ہے، مجھے آگے لے جا رہے ہیں آپ کو۔ فرق یہ ہے کہ جناب جو باپ ہوتا ہے وہ تو باپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ رب کون ہوتا ہے؟ رب کے معنی ہے جو انسان کو کمی سے کمال تک لے جائے، ماشاءاللہ، جو انسان کو محتاجی سے کمال تک لے جائے، جو انسان کو عیب سے
کمال تک لے جائے اسے کہتے ہیں رب، ٹھیک ہے نا. اور باپ کسے کہتے ہیں؟ جو پیدائش کا سبب بن جائے. ہر انسان کا باپ اس کے پیدائش کا سبب ہے. جتنے دائیں بائیں بیٹھے اگر یہ لطف لیں گے آپ تو انشاءاللہ ایک آیت پڑھنے لگوں گا، لیکن اس کے لیے ناگزیر ہیں یہ الفاظ. پہلے میں ان کو سمجھا دوں. باپ کہتے ہیں جو تمہاری پیدائش کا سبب ہو. ہماری وجود کا سبب ہے ہمارا باپ، ٹھیک ہے نا. ہمارے وجود کا سبب ہے، انسان کے وجود کا سبب ہے انسان کا باپ. انسان کے وجود کا سبب تو باپ ہے، لیکن انسان کی بقا کا سبب باپ نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سننے والے سلامت رہیں، مولا آباد رکھے. میں آہستہ ہو گیا ہوں اس لیے کہ بڑا اہم جملہ ہے یہ، پھر سنیے کہ مرتبہ. انسان کے وجود کا سبب تو باپ ہے، باپ سے انسان آیا پیدا ہوا ہے، لیکن انسان کے باقی رہنے بقا کا سبب باپ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بچہ زندہ رہے اور باپ مر جائے، تو بچہ تو باقی ہے نا، تو اس کی بقا کا سبب باپ نہیں بنا، اس کے وجود کا سبب بنا، ٹھیک ہے نا. تو اب سمجھ میں آ گیا. انجیل نے جو اپنا رشتہ جوڑا خدا سے وہ فقط باپ کا یعنی ماضی کا کہ اس نے پیدا کر دیا اور ختم. اور اللہ نے جو رشتہ جوڑا، قرآن نے جو رشتہ جوڑا بندے سے خدا کا، وہ ہے رب کا رشتہ. اور رب کہتے ہیں جو احتیاج کو پورا کرے. اب جب تک انسان میں عیب رہے گا ایک رب کے وجود کا ہونا ضروری ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت رہے. تو کتنا اہم پیغام تھا اور آپ نے بڑی بیداری سے سنا ہے. میرا ساتھ دیے گا. میں نے کیا کہا؟ جب تک انسان میں عیب رہے گا، جب تک مجھ میں عیب ہے، جب تک آپ میں عیب ہے، جب تک آپ میں کمی ہے، جب تک مجھ میں کمی ہے، جب تک انسان میں نقص ہے، اس وقت تک ایک خدا کے ایک رب کے وجود کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. تو انجیل نے کہا اللہ باپ، نعوذ باللہ. خدا نے کہا، قرآن نے کہا اللہ رب، ٹھیک ہے نا. انجیل نے رشتہ جوڑا ماضی سے، اس نے پیدا کر دیا، ختم ہو گیا. اب میں آیت پڑھ رہا ہوں قرآن کی اور سنیے گا کیا پیغام ہے. یہ ساری تمہیدیں میں باندھ رہا تھا اس آیت کے لیے. سورہ مائدہ 5واں سورہ. اور ایک ایک سننے والا انشاءاللہ توجہ کرے، لطف لے گا. میں نے حوالہ دیا ہے تاکہ جا کے چیک کریں. اب سنیے گا. مل مسیح ابن مریم الا رسول، ذکر آیا ہوا ہے جناب عیسیٰ کا. سنیے گا. اللہ کہتا ہے کہ عیسیٰ ہمارے رسول ہیں. کیا کہتا ہے؟ عیسیٰ ہمارے رسول ہیں. بیدار سننے والے ہیں یہاں کے. یہ کون سا علاقہ ہے؟ کون سا علاقہ ہے؟ امام بارکہ کا نام کیا ہے؟ بیت الحسن، ٹھیک ہے نا. سننے والے میرے ساتھ یہ ذرا سا بڑی باریک بات ہے لیکن لطف والی بات ہے. اللہ کہتا ہے عیسیٰ اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں ممبر سے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ میرے رسول ہیں. میں عربی سے واقف ہوں، پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں. میں پھر کہہ رہا ہوں سارے مجمع کے سامنے ریکارڈ ہو رہے جملے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ میرے رسول ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ سورہ مائدہ مل مسیح ابن مریم. اسی جملے سے مجھے کام لینا ہے. اللہ نے کہا وہ عیسیٰ میرے رسول ہیں جو مریم کے بیٹے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ رسول ہے، یہ نہیں کہا کہ مسیح رسول ہے، نہیں. کہنے لگا وہ عیسیٰ وہ مسیح میرے رسول ہیں جو مریم کے بیٹے ہیں، جو مریم کے فرزند ہیں. علی والوں میرا یہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، بڑے بڑے نبیوں کا ذکر ہے نا. اللہ نے جب میرے محمد کا ذکر کیا تو کیا کہا اللہ نے؟ وما محمد الا رسول. محمد کچھ نہیں ہے فقط رسول ہے. تو جب میرے محمد کا نام لیا تو فقط نام لیا، یہ نہیں کہا کہ وہ محمد جو آمنہ کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بھائی دکھائیں مجھے قرآن میں آیت میں یہ نہیں ہے کہ وہ محمد جو عبداللہ کے بیٹے ہیں، وہ محمد جو آمنہ کے بیٹے ہیں، یہ قرآن میں نہیں ہے. لیکن جب عیسیٰ کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے وہ عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں وہ میرے رسول ہیں. مالک تو نے عیسیٰ کا ذکر کیا ان کی رسالت کا تو ان کی ماں کا ذکر کیا. عیسیٰ کی ماں کا تو کوئی شوہر نہیں ہے، تو تو نے مقام تعریف میں یہ عیسیٰ کی ماں کا ذکر کیوں کیا؟ کہ خبردار خاموش، اگر مریم کے کردار میں ذرا بھی عیب ہوتا تو میں تعریف میں اس کا نام نہ لیتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت رہے مولا بارک. ذرا آواز آنی چاہیے، ذرا آواز سے آواز ملائیں، مل کے ساتھ چلیں. اللہ نے کہا خبردار، کبھی سوچتا بھی نہیں اگر مریم کے کردار میں ذرا بھی عیب ہوتا، ذرا بھی نقص ہوتا تو میں مقام تعریف میں عیسیٰ کی اعلان رسالت میں کبھی ان کی ماں کا نام نہ لیتا. تو مالک میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مجھے ایک جملہ بتاؤ. یہ سارا مجھے بیٹھا ہوا ہے، مجھے بتائیں میرے پیارے نبی محمد سے بڑھ کر کوئی نبی ہے؟ کوئی فضیلت والا ہے؟ کوئی فضائل والا ہے؟
نہیں ہے. اب اگر کوئی نعوذ باللہ کوئی نعوذ باللہ کہہ رہا ہوں میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, کوئی میرے پیارے نبی کی توہین کرنا چاہے تو یہ کہہ سکتا ہے نا کہ یہ محمد جانتے کون ہیں؟ یہ محمد ابو لہب کے بھتیجے ہیں. ابو لہب چچا ہے, جب چچا ہے تو یہ بھتیجے ہوئے نا. تو کرو تعارف کراؤ کہ محمد وہ ہے جس کا تعارف یہ ہے کہ یہ ابو لہب کے بھتیجے ہیں. کسی مسلمان کی توجہ, کسی مسلمان کی یہ ہمت نہیں کہ وہ میرے پیارے نبی کا, وہ آمنہ کے لال کا یہ کہہ کے تعارف کرائے کہ یہ ابو لہب کا بھتیجا ہے. کیوں؟ حالانکہ چچا ہے وہ. کیوں ہمت نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس تعریف میں نقصان کا پہلو ہے, اس تعریف میں توہین کا پہلو ہے, اس تعریف میں مذمت کا پہلو ہے. تو میری سمجھ میں آ گیا, کیا سمجھ میں آ گیا کہ جس کے کردار میں عیب ہو اس کا نام تعریف میں نہیں آتا. اللہ اکبر. اس سے بڑا نعرہ لگے گا, آواز نہیں آ رہی, مل کے ساتھ چلے, ہاتھ کھول کر میرا ساتھ دیتے رہے. لطف تبھی لیں گے آپ جب ہاتھ کھولیں گے, آوازیں بلند کریں گے, میرا ساتھ دیں گے. میں نے کہا جناب کہو گے ابو لہب کا بھتیجا, کہا خبردار, ایسی بات سوچتا بھی نہیں. میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, محمد کا بھتیجے ہیں, لیکن خبردار یہ کہہ کے تعارف نہ کرانا, اس لیے کہ اس تعریف میں توہین کا پہلو ہے, انسان کا پہلو ہے, نقصان کا پہلو ہے. تو جس کے کردار میں عیب ہو اس کا نام مقام تعریف میں نہیں آتا. اب میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا پروردگار تو مالک الملک ہے, تو عالم الغیب ہے. تجھے پتا تھا کہ ہجرت کے بعد جتنی جنگیں ہوں گی سب کا فاتح علی ہے. بدر کا فاتح علی, احد کا فاتح علی, خندق کا فاتح علی, خیبر کا فاتح علی, صفین کا فاتح علی, نہروان کا فاتح علی, زوج بطول علی, داماد رسول علی. تو مالک ہجرت کی رات جب فرشتوں کو بھیجا تھا تو فرشتوں سے کہہ دیتا کہ جاؤ فرشتوں, جا کر علی سے کہو کہ تمہیں مبارک ہو, فاتح خیبر مبارک ہو, فاتح بدر مبارک ہو, فاتح خندق مبارک ہو, محمد کے بھائی مبارک ہو, داماد رسول مبارک ہو. لیکن علی والو, نبی والو, قرآن والو, اللہ والو, فرشتوں نے آ کر نہ بدر کا ذکر کیا, نہ احد کا کیا, نہ خندق کا کیا, نہ خیبر کا کیا, نہ داماد کہا, نہ بھائی کہا. فرشتوں نے ایک جملہ کہا, بخل لکا ابن ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو. بولے یار, مل کے بولے. ماشاءاللہ, سلامت رہے مولا باد. داماد رسول نہیں کہا, تھک گئے ہیں کیا؟ تھکے تو نہیں؟ چہرے آپ کے کھل رہے ہیں, آواز نہیں آ رہی آپ لوگ کی. میرا سامنے والے بیٹھے ہیں, ذرا میرا ساتھ دیں. پیچھے والا مجمع پوری طرح بیداری سے ماشاءاللہ نعرہ بھی لگا رہا ہے, داد بھی دے رہا ہے. پیچھے والے بیدار ہیں, اس سامنے والے میرا ساتھ دیتے رہے. اس لیے کہ اتنی باریک بات میں نے آپ کو سنا دی اور توحید کے اتنے باریک جملے آپ نے سن لیے, ریکارڈ ہو رہے ہیں, دوبارہ نکال کے سنائیے گا کہ توحید ہے کیا, ہمارے یہاں توحید ہے کیا, قرآن کیا کہتا ہے, نبی کیا کہتا ہے. بس میرا ساتھ دیتے رہیں تاکہ پیغام ہدیہ ہو جائے, ٹھیک ہے نا. بہت طویل گفتگو نہیں ہے اس لیے کہ وقت کم ہے, مجھے براہ راست کہیں اور خطاب کرنے جانا ہے اور یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا. بس شرط یہ کہ مجھے اپیل نہ کرنا پڑے بار بار. تھوڑے سے آواز, گلے سے گلا ملائیں, آواز سے آواز ملائیں تاکہ میں آہستہ ہو جاؤں تو مجمع پر اثر نہ آئے میرے آہستہ ہونے کا. آپ بلند رہیں, ہے نا. پروردگار تو نے عالم الغیب ہے, تجھے پتا تھا ساری فتح علی کے ذمہ آئیں گی, تو کہہ دیتا فرشتوں کو کہ فرشتے جاؤ اور جا کر رات میں, ہجرت کی رات, علی کو بشارت دو, مبارکباد دو اور کہو کہ فاتح خیبر تمہیں مبارک, زوج بطول تمہیں مبارک, داماد رسول تمہیں مبارک, علی کے محمد کے بھائی تمہیں مبارک, محافظ رسول تمہیں مبارک, فاتح خندق تمہیں مبارک, کل ایمان تمہیں مبارک, نفس رسول تمہیں مبارک, نفس خدا تمہیں مبارک. فرشتوں نے کوئی ذکر نہیں کیا, نہ داماد رسول, نہ زوج بطول, نہ فاتح خیبر, نہ فاتح خندق, نہ احد کا ذکر, نہ نفس رسول کا ذکر. فرشتوں نے ایک جملہ کہا, بخن لکا ابن ابی طالب, اے ابو طالب کے فرزند تجھے مبارک ہو. من مثلوں کا تیرے جیسا کون ہے؟ آ جائے میرے ساتھ, آ جائے. من مثلوں کا تیرے جیسا کون ہے؟ علی والوں مجھے کہنے دو, جب اللہ نے عیسیٰ کی رسالت کا اعلان کیا تو مریم کا حوالہ دیا کہ وہ عیسیٰ ہمارے رسول ہے جو مریم کے بیٹے ہیں, وہ عیسیٰ رسول ہے جو مریم کے فرزند ہیں. اور جب اللہ نے
علی کا ذکر کیا تو ابو طالب کا حوالہ دیا کہ وہ علی اسے مبارک ہو جو ابو طالب کا بیٹا ہے۔ ان دونوں اعلانات میرے نہیں ہیں، آپ کے نہیں ہیں، مفسر کے نہیں ہیں، محدث کے نہیں ہیں، راوی کے نہیں ہیں، محدث کے نہیں ہیں، یہ دونوں اعلانات اللہ کے ہیں۔ قرآن میں عیسیٰ کا اعلان وہ بھی اللہ کا، فرشتوں کی مبارکباد وہ بھی اللہ کی۔ تو اللہ نے علی کے فضائل سنائے، اس میں حوالہ دیا ابو طالب کا، رسالت عیسیٰ کا ذکر کیا، اس میں حوالہ دیا مریم کا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب اللہ نے عیسیٰ کا ذکر کیا تو کہنے لگا عیسیٰ رسول تو ہے، توجہ نہیں والو، عیسیٰ رسول تو ہے لیکن قد خلت من قبلہ الرسول، عیسیٰ جیسے بہت سے رسول گزر گئے تھے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ عیسیٰ جیسے بہت سے رسول گزر گئے تھے تو اللہ نے مریم کا ذکر کیا اس عیسیٰ کے ساتھ جس کے جیسے تھے، اور ابو طالب کا ذکر کیا اس علی کے ساتھ جس کے جیسا کوئی نہیں تھا۔ سلامت ہے علی حق، سلامت ہے جو ہے کوئی نہیں تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مل کے سارے سارے نبیوں پہ ہمارا سلام ہے، سارے انبیاء پہ ہمارا سلام، سلامت رہے آپ کے اٹھتے ہاتھ، سارے نبیوں پہ ہمارا سلام، سارے انبیاء پہ ہمارا سلام، آدم پہ سلام، نوح پہ سلام، ابراہیم پہ سلام، موسیٰ پہ سلام، عیسیٰ پہ سلام۔ لیکن علی والوں میں ایک بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، میرا ساتھ دیے گا، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ میں نے آیتیں پڑھ لی، اب آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، فیصلہ کروا رہا ہوں علی والوں سے۔ میرا پیارا محمد سب سے بڑا نبی ہے نا، تو اگر میرا محمد چلا جائے تو کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ حضرت آدم کو محمد کے مقام پہ بٹھائیں؟ اگر میرا نبی چلا جائے تو کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام صاحب شریعت ہیں، ان کو لا کر محمد کے مقام پہ بٹھائیں؟ پیچھے والا آواز آ رہی ہے، میرا ساتھ دیتے رہے ذرا، اتنا تھک کے سنیں گے تو مزہ نہیں آئے گا۔ نعرے آخر یا علی، پوری طاقت لگانی ہے، پوری طاقت۔ جملہ میں آہستہ پڑھوں لیکن جب دل میں آپ کے اتر جائے، اس دل میں جس میں علی کی ولایت کی شمع روشن ہے، تو جملہ ضائع نہ کریے گا۔ آدم میرے محمد کے مقام پر نہیں بیٹھ سکتے، میں نے کہا نوح کو بٹھائیں، کہا نوح پہ سلام، لیکن نوح بھی محمد کے مقام پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ پیچھے والے میرا ساتھ دینا، میں نے کہا حضرت ابراہیم تو نوح سے بھی افضل ہے، جب محمد چلا جائے تو محمد کے مقام پر، محمد کے جگہ پر حضرت ابراہیم کو بٹھاؤ۔ کہا ابراہیم امام ہے، ابراہیم نبی ہے، ابراہیم الاعظم ہے، ابراہیم صاحب شریعت ہے، ابراہیم بہت بڑا نبی ہے، لیکن ابراہیم محمد کے مقام پر نہیں بیٹھ سکتے۔ میں نے کہا موسیٰ کلیم اللہ ہے، موسیٰ کو لا کر محمد کے مقام پہ بٹھاؤ۔ کہا موسیٰ پہ سلام، لیکن موسیٰ پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ میں نے کہا عیسیٰ روح اللہ ہے، روح اللہ کو لا کر محمد کے مقام پہ بٹھاؤ۔ کہا سلام ہے عیسیٰ پر، لیکن محمد کے مقام پر عیسیٰ پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو علی والو، نبی والو، مجھے بتاؤ کہ جب پاک انبیاء محمد کے مقام پہ نہ بیٹھ سکے تو اونٹنی کا دودھ پینے والے کیسے بیٹھ جائیں گے؟ سلامت ہے حیدری، بتائیں محمد کے مقام پر سلامت رہے، والا بات رکھے، آباد رہے، سلامت رہے۔ سلامت رہے، مولا آباد رکھے آپ کو۔ سلامت رہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ میں اپنے نبی کی شان بیان کر رہا ہوں، اور دیکھیں تنگی وقت کا شکار ہوں، دیر ہو چکی ہے، اور اگر دوسری جگہ پڑھنا نہ ہوتا تو شاید میں لمبا پڑھتا، لیکن اب میرے جملے میں ساتھ دیتے رہیں۔ بڑی بنیادی اور اہم بات آپ سے میں کر چکا، اور اسی جملے کو اب دائیں بائیں نہیں جا رہا ہوں، آگے بڑھا رہا ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے نبی کے چاہنے والوں پیغام پہنچاؤ، یہ ٹھیک ہے نا؟ میرا پیارا محمد، میرا پیارا محمد کائنات کا سب سے بڑا حق ہے یا نہیں؟ میں طویل نہیں کروں گا، آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں آگے بڑھوں گا۔ میرے نبی نے ہر باطل قوت کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، ہر باطل کا مقابلہ نہیں کیا، فقط اسے ہرا دیا۔
نبی نے ہر مارکہ سر کیا، ہر محاذ کو فتح کیا، ہر باطل کو ہرا دیا، ہر باطل پرست کو شکست دے دی، ہے نا. اب علی والے سوچ رہے ہیں کہ یہ بات تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نبی نے ہر محاذ کو جیتا، لیکن میرے کان میں جیت کے فقط 2 اعلانات آئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب آیتیں پڑھ دی میں نے، اب تاریخ کے ڈانٹے میں لا رہا ہوں. توجہ کرنا میرے بچوں، نوجوانوں، بزرگوں، جملہ ضائع نہ ہو جائے. میں آپ کو سنا رہا ہوں، جو پیچھے بیٹھے ان کو کہہ رہا ہوں، میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ زمانے کو سنائیں. مولا آباد رکھے سارے صاحبان فکر لوگوں کو. مولا بانیان مجلس کی تحقیقات میں اضافہ فرمائے. تو جہاں سے آیا ہوا ہے اس علاقے، اس محلے کا، بیت الحضور میں علی کے فضائل سن رہا ہے، نبی کے فضائل سن رہا ہے، اسے کہہ رہا ہوں میں کہ ہر محاذ کو نبی نے جیتا، ہر محاذ پہ نبی نے فتح کی، لیکن فتح کے اعلانات فقط 2 ہیں جو میرے کان میں آئے. اب جلدی سے سن لیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. پہلی جنگ ہے جنگ بدر. جنگ بدر میں مسلمانوں نے جیت لیا، کافر ہار گئے. اللہ نے فرشتے بھیجے، مدد کی، ٹھیک ہے نا. مسلمان جیت بھی گئے، لیکن کہیں دکھاتے ہیں قرآن و حدیث میں کہ جیت کا اعلان ہوا ہو. اعلان نہیں ہوا. سلامت رہے، مولا آباد رکھے. پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں، میں ممبر بیٹھا ہوں، میں اثر رضا جوہری پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. جنگ احد، جنگ بدر کے بعد 3 ہجری میں ہوئی، ہے نا. جنگ احد میں جنگیں نہیں پڑھ رہا ہوں، نہ وقت ہے جنگ پڑھنے کا، صرف نبی کی شان میں جملہ کہہ رہا ہوں. جو جہاں جس مسلک کا بیٹھا ہوا ہے، نبی کی شان میں پیغام لے کے اٹھے. جنگ احد میں نبی نے اپنے 50 ساتھیوں کو ایک گھاٹی پر کھڑا کیا تھا، اور کیا کہا تھا سب جانتے ہیں کہ زمین و آسمان ٹل جائیں تم نہ ٹلنا. بولنے کے تو مزہ آئے گا. علی والوں ذرا میرا ساتھ دیتے رہے، میں سلامت بولتے رہنا سامنے ہوں تو پیچھے سارے بول رہے ہیں. نبی نے کہا تھا زمین و آسمان ٹل جائیں تم نہ ٹلنا. جب تک وہ کھڑے رہے نبی کے ساتھی، مسلمان جنگ جیتتے رہے، اور جہاں وہ ہٹے جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہارنے لگے. اس کو میں ڈسکس نہیں کر رہا ہوں، مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ جنگ احد کا بھی ابتدائی حصہ مسلمانوں نے جیتا. کہیں جائیں جا کے لا کے مجھے دکھائیں قرآن میں کوئی آیت کہ جیت کا اعلان ہو گیا ہو. نہیں ہوا، نہ بدر میں ہوا، نہ احد میں ہوا. جنگ خندق، وہاں تو کافر نے کل کفر کو مارا تھا. سلامت رہے آپ. یہ ہاتھ اٹھتے میری تھکن دور ہو جاتی ہے. کاش میرے پاس وقت ہوتا، میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن یہ جملہ کہہ رہا ہوں یہ بہت قیمتی ہے. اگر یہی پڑھ کے اتر جاؤں تو کافی ہے نا. جنگ خندق میں بھی کل کفر کو مار دیا، لیکن کہیں جنگ خندق میں جا کے چیک کریے گا نا، نہ آیت میں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ تاریخ میں کہیں جنگ میں اناؤنسمنٹ، جیت کا اعلان، جیت کا اناؤنسمنٹ میرے کانوں تک نہیں آیا. نہ بدر میں آیا، نہ احد میں آیا، نہ خندق میں آیا. بس علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، مجھے تاریخ میں فقط 2 مقام ملے جہاں جیت بھی ہوئی، جیت کا اعلان بھی ہوا. 2 اعلان بناؤں. ایک اعلان جب خیبر کے موقع پر میرے نبی نے کائنات کے سب سے بڑے سپاہی کو علم دینے کا اعلان کیا، تو اعلان کیا لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِحَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَن يَرْجِعَ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ. کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا. کل میں اب اس فیصلہ ہوگا، میں ممبر سے نہیں اتروں گا جب تک فیصلہ نہ ہو جائے، بس شرط بیدار ہے. کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ رسول کا محب ہوگا، اللہ رسول کا محبوب ہوگا. وَلَن يَرْجِعَ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ. اور نبی کہنے کا وہ پلٹے گا نہیں جب تک اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پہ فتح نہ دے دے. تو ایک اعلان جہاں پر جیت بھی ہوئی، جیت کا اعلان بھی ہوا، وہ ہے خیبر کا موقع. جلدی سن لیں تاکہ بیان میں مسائل تک لے جاؤں. یہ ایک اعلان. اور دوسرا اعلان جہاں جیت بھی ہے، جیت کا اعلان بھی ہے، وہ خیبر سے پہلے 1-2 سال پہلے جب حدیبیہ کے موقع پر نبی نے صلح کر لی، صلح حدیبیہ، ٹھیک ہے نا. یاد کریے گا جملے کو میرے. صلح ہو گئی اور مسلمانوں کو شک ہو گیا کہ ہم تو ہار گئے. اللہ نے آیت نازل کی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. رسول ہم نے تمہاری صلح کو فتح مبین بنایا. ماشاءاللہ پیچھے والا ذرا سا میرا ساتھ دینا، میں تھک جاؤں گا.
پیچھے والوں دائیں بائیں بیٹھو، میرا صادق رہنا ہے نا. تو دو موقعوں پر جہاں فتح بھی ہے، فتح کا اعلان بھی ہے. بدر میں فتح ہے، اعلان نہیں ہے. احد میں فتح ہے، اعلان نہیں ہے. خندق میں فتح ہے، اعلان نہیں ہے. بس دو مقام ملے، بولو علی والو، جہاں پر فتح بھی ہوئی، فتح کا اعلان بھی ہوا. ایک ہے خندق، ایک ہے خیبر کا موقع جہاں پہ فتح بھی ہے، فتح کا اعلان بھی ہے. دوسرا ہے حدیبیہ کا موقع جہاں فتح بھی ہے، فتح کا اعلان بھی ہے نا. عجیب بات ہے، خیبر میں نبی نے فتح کا اعلان کیا، حدیبیہ میں اللہ نے فتح کا اعلان کیا. یہ فتح تو دو تھی، ان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے علی والو کہ حدیبیہ میں قلم چلا، خیبر میں تلوار چلی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پیچھے والے بھی آ جائے، سارے آ جائیں. فرق یہ ہے کہ حدیبیہ میں قلم چلا، خیبر میں تلوار چلی. اور عجیب اللہ کا کرام تھا کہ فتح تو دو تھی لیکن قلم اور تلوار چلانے والا ہاتھ ایک ہی تھا. سلامت رہے، مولا آباد رکھے، سلامت رہے. توجہ ہے، قلم تو ایک ہے نہیں، ہاتھ تو ایک ہے. چاہے وہ قلم اٹھائے، کچھ کہہ رہا ہوں علی والوں، ذرا بیدار ہو. میرا بیان ختم ہو رہا ہے، میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے، مجھے مسائل پہ آنا ہے. وقت گزر گیا، میں نے کہا نا وقت بہت کم تھا میرے پاس، اس سے میں مزہ نہیں پڑھ سکتا ہوں. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جملہ مکمل ہو جائے. اگر ادھورا چھوڑا تو نہ مجھے مزہ آئے گا نہ آپ لطف لیں گے. جملہ مکمل ہو جائے. مولا سے مدد مانگ کے جملہ کہہ رہا ہوں میں. خیبر میں تلوار چلی، حدیبیہ میں قلم چلا، ہے نا. عجیب بات یہ ہے کہ فتح تو دو تھی لیکن قلم اور تلوار چلانے والا ہاتھ ایک ہی تھا. یعنی ایک ہی ہاتھ ہے، اگر قلم اٹھائے تو خدا فتح کا اعلان کرے. سلامت رہے، آباد رہے، آپ تک آواز آ رہی تھی میرا ساتھ علی والو. ایک ہی ہاتھ ہے، ایک ہی ہاتھ ہے. اگر قلم اٹھائے تو خدا فتح کا اعلان کرے، اگر تلوار اٹھائے تو نبی فتح کا اعلان کرے. اور خدا یہ چاہ رہا تھا کہ علی کی یہ دونوں فتح قیامت تک باقی رہے اور ذہن سے مٹنے نہ پائے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے تیسرے امام سے لے کر میرے 11ویں امام تک ہر امام کا ایک بیٹا امام، حسین کا ایک بیٹا امام، زین العابدین کا ایک بیٹا امام، محمد باقر کا ایک بیٹا امام، جعفر صادق کا ایک بیٹا امام، موسیٰ کاظم کا ایک بیٹا امام، علی رضا کا ایک بیٹا امام، محمد تقی کا ایک بیٹا امام، علی نقی کا ایک بیٹا امام، حسن عسکری کا ایک بیٹا امام. لیکن علی والوں، اللہ نے علی کے دو بیٹوں کو امام بنایا کہ جو فتح قلم دیکھنا چاہے وہ صلح حسن دیکھے، جو تلوار دیکھنا چاہے وہ حسین کی جنگ دیکھے. آباد رہے. مل کے سارے ایک ہاتھ ہے. فضائل انبیاء سمٹ جائیں تو علی بن جائیں. آدم کا، نبی نے کہا آدم کہیں دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو، نوح کا شکر دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو، ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو تو علی کو دیکھو. اگر انبیاء کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو، اور اگر محمد مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو حسین کے کڑیا جوان علی اکبر کو دیکھو. آپ رو رہے ہیں، مجلس ہے نا. میرے 5ویں امام محمد باقر کے سامنے بھی مجلس ہو رہی تھی. ذاکر علی اکبر کے مسائب پڑھ رہا تھا. ابو بصیر امام کا صحابی، وہ منہ پر رومال رکھ کر رو رہا تھا. مجلس ہو رہی ہے، امام بیٹھے ہوئے ہیں، ذاکر علی اکبر کے مسائب پڑھ رہا ہے. جانتے ہو عزیزارو، ایک مرتبہ میرے 5ویں امام نے پکارا، کہا ابو بصیر تو روتا کیوں نہیں؟ اس نے رومال دکھایا. پرسے کی مجلس ہے نا، سالانہ مجلس ہے، خدا تمہارے پرسے کو قبول کرے. اس نے رومال دکھایا، کہا مولا میں اتنا گریہ کر رہا ہوں، اتنا رویا ہوں کہ یہ رومال تر ہو گیا ہے. کہا ابو بصیر ایسے نہیں، اکبر کے مسائب پر ویسے رو جیسے میری دادی فاطمہ زہرا روتی ہے. کہا مولا کیسے روئیں؟ سنو گے؟ کہا مولا کیسے روئیں؟ کہا اکبر کے مسائب پر چیخیں مار مار کے رو. کہا فرد رسول اس کا کوئی سبب ہے؟ کہا ہاں سبب ہے. جب ذاکر علی اکبر کے مسائب پڑھتا ہے تو قبر میں سید الشہداء چیخنے لگتے ہیں. یہ رونا، جملے کو یاد رکھنا،
فقط حسین کی گردن کٹ جانے پر نہیں ہے، یہ رونا اس زخمی کان پر ہے جس سے گوشوارہ نوچ کے نکالا گیا۔ خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے۔ یہ رونا اس سر برہنہ قافلے پر ہے جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا گیا۔ رونے والوں میں کیسے پڑھوں؟ قافلہ شہر حمص کے قریب پہنچا۔ آج بھی شہر حمص شام کا ایک شہر موجود ہے۔ اس زمانے میں شہر میں دروازے ہوتے تھے۔ قافلے کو روکا گیا۔ میں طویل مصائب نہیں پڑھتا، 2 جملے سننا، روایت مکمل کر دوں۔ قافلے کو روکا گیا، ایک درخت پر حسین ابن علی کے سر کو لٹکایا گیا۔ بیویاں درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئیں، فوج یزید کے خیمے لگے اور سید سجاد کو جلتی دھوپ میں بٹھلایا گیا۔ آپ کو یاد ہے گلے میں طوق خاردار، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں۔ مجھے بتاؤ گرمی میں اگر لوہا رکھا ہو تو لوہا گرمی سے گرم ہوگا نا؟ لوہا اتنا گرم ہوا کہ سجاد کے جسم میں چھالے پڑنے لگے۔ اٹھا میرا مولا، مختار کے جملے ہیں، اٹھا میرا مولا اور ایک خیمے کی چھاؤں میں آ کر بیٹھ گیا۔ ظلم بھی اپنے کمال پر، صبر بھی اپنے کمال پر۔ میرا مولا خیمے کی چھاؤں میں آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ جانتے ہو اس خیمے کے اندر فوج یزید کا ایک سردار تھا۔ اس کے کانوں میں جب زنجیروں کی جھنکار کی آواز آئی تو اس نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا یہ شور کیسا، یہ جھنکار کیسی؟ کہا امیر وہ جو قیدی ہے اس کا جسم جل رہا ہے، وہ دھوپ سے اٹھ کر چھاؤں میں آ کے بیٹھ گیا ہے۔ کہا اسے حکم دو کہ پھر دھوپ میں جا کر بیٹھے۔ غلام آیا، کہا سردار راضی نہیں ہے، تم پھر دھوپ میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ میرے مولا سجاد نے سر کو بلند کیا اور کہا اپنے سردار سے جا کے کہہ دے کہ میں خیمے میں داخل تو نہیں ہو رہا، میری بیڑیاں ٹھنڈی ہو جائیں تو میں پھر دھوپ میں جا کے بیٹھ جاؤں گا۔ رونے والوں یہ سننا تھا کہ سردار تازیانہ لیا ہوا دھوپ میں نکلا اور اس نے تازیانہ بلند کیا سید سجاد پر۔ بیویاں دور سے دیکھ رہی تھی، پکارا شہزادی زینب نے کہ بیٹے میرے قریب آ جاؤ۔ سجاد قریب آئے، درمیان میں بیویوں نے انہیں بٹھایا اور سایہ کیے ہوئے شام تک کھڑی رہی۔ یہ ہے کمال ظلم۔ بیویاں شام تک سایہ کیے ہوئے شام تک سجاد پہ کھڑی رہی۔ اور اب شام ہو رہی ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سننا، اور اب شام ہو رہی ہے، شہر کا دروازہ کھلا۔ شہر کے لوگ، میں کیسے پڑھوں، تم بیٹیوں والے بیٹھے ہو، شہر کے لوگ پانی کے مشکیزیں لیے دروازے سے باہر نکلے۔ وہ بچی جو کربلا سے پیاسی تھی وہ اب تک پیاسی ہے۔ سننا، روتے رہنا جملے پر۔ وہ بچی جو کربلا سے پیاسی تھی وہ اب بھی پیاسی ہے نا، ابھی پیاسی ہے۔ ایک مرتبہ شمر نے مشکیزہ برداروں کو حکم دیا کہ جو پانی کے مشکیزے ہیں نا، لوگوں کو پانی پلاتے ہوئے چلو، اور ایک مشکیزہ اس نے خود لیا اور جو بڑے بڑے سردار تھے انہیں پانی پلاتا ہوا چلا۔ بچی نے یہ منظر دیکھا، پھر اپنی پھوپھی کو دیکھا اور کہا پھوپھی اماں اجازت ہے کہ میں شمر سے جا کے پانی مانگ لوں؟ کہا بیٹی اگر وہ دے دے تو جا کے مانگ لے۔ رونے والوں بچی آئی، آنے کے بعد اس نے شمر سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، کھڑی رہی بس وہی کیا جو اصغر نے کیا تھا، اپنی سوکھی زبان نکال کے دکھلا دی۔ شمر نے سکینہ کو دیکھا، کچھ کہا نہیں، زبان سے کچھ کہا نہیں، پانی دیا بھی نہیں۔ بچی سمجھی کہ جب اپنی یہ فوج کو پانی پلا لے گا تو پھر مجھے پلائے گا۔ شمر پانی پلاتا ہوا چلا، بچی پیچھے پیچھے چلی۔ ایک منزل پر جب ساری فوج نے پانی پی لیا تو اب بچی کو اطمینان ہوا کہ یہ بچا ہوا پانی میرے حصے میں آئے گا۔ عزاداروں، ایک مرتبہ شمر نے سکینہ کی صورت دیکھی اور بچا ہوا پانی زمین پر بہا دیا۔ پانی کا بہنا تھا کہ بچی پورے قد سے زمین پر گری، اپنا رخسارہ پانی پہ رکھ دیا۔ شمر نے تازیانہ اٹھایا، تازیانے کا اٹھنا تھا کہ بچی گھبرا کے اٹھی اور ایک سر کو مخاطب کر کے کہا چچا عباس اگر آپ زندہ ہوتے تو کوئی سکینہ پر